کریم کا طریقہ اور عمل بتا دیں گے. اگر وہ عقیدے میں، عمل میں، نماز میں، عبادات میں وہ کوئی کہیں کا ہے، کوئی کہیں کا ہے، کوئی کہیں کا ہے، کوئی رائمنڈ کا ہے تو کوئی بریلی کا ہے اور کوئی دیوبند کا ہے، کوئی بغداد کا ہے اور کوئی کوفے کا ہے، تو جہاں کے ہو وہاں سے جا کر مسئلہ پوچھ لو. اور وہ مسئلے میں کہتے کیا ہیں؟ میرے پاس طاہر القادری کے، نورانی صاحب کے، جامعہ اشرفیہ کے ہیں، نوریہ رضویہ کے باقاعدہ فتاوی جات موجود ہیں کہ سائل کہتا ہے میں نے 3 بار کہا طلاق طلاق طلاق. طاہر القادری صاحب، نورانی صاحب، اشرفی صاحب، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو ساروں نے پولا سا منہ بنا کر کیا حلالہ کروانا پڑے گا. واللہ میرے پاس سب کے فتویٰ موجود ہیں، قادری، رضوی، دیوبندی، بریلوی، سب کے فتوے ہیں حلالہ کروانا پڑے گا. اور یہ حلالہ پوچھو کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں آج کسی کو دے دے کل کو واپس لے لینا. مولوی صاحب کس کو دوں؟ کہا اس کو دے جو صوفی ہو، شریف ہو، نیک ہو، آج لے لے کل کو دے دے، پکا نہ ہو جائے. کہ جی انیاں صفتاں تو آڈے چینے پھر تسی یہ خیر دا کام پورا کر دے. اگر آپ محمدی ہیں اللہ کے لیے رونے کا مقام ہے، میٹھا میٹھا ہپ ہپ کوڑا کوڑا تھو تھو والی بات نہ ہو کہ طلاق کا مسئلہ آیا تو اہل حدیث کا دروازہ بجا لو کہ یہاں سے مطلب کا فتویٰ مل جائے گا. اور نماز پڑھتے ہوئے آپ کی حالت اللہ کے نبی کی حدیث میں موجود نماز سے مخالف ہو. صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عمر کی روایت کردہ حدیث سے آپ کی نماز ٹکراتی ہو، وہ نماز کا آغاز اللہ اکبر سے ہو رہا ہے اور آپ کی نماز، نیت کرتا ہوں نماز کی، نماز 4 فرض، پیچھے سے امام کے منہ میں رخانہ کعبہ شریف کی طرف، واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اوپر چھت نیچے فرش، دائیں میں عبد الرحمن، بائیں میں عبداللہ، آگے امام، پچھلی صف خالی، اللہ اکبر. پٹھان پشتوں میں، پنجابی پنجابی میں، اردو والا اردو میں، ہندی سندھی اپنی اپنی زبانوں میں، نماز ساروں کی عربی میں. یہ ویلڈنگ کس نے کی؟ اگر آپ نماز میں محمدی، عقیدے میں محمدی، کردار میں محمدی، تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق 3 دفعہ ایک مجلس کی دی ہوئی طلاق ایک ہوتی ہے. یہ بندہ عدت کے دوران اس سے رجوع کر سکتا ہے. صرف ایک مسئلہ لے کر شریعت کو نہ بھولے. ایک مسئلہ یہ نکاح کا طلاق کا لینا ہے تو قرآن بھی آپ کا ہے، حدیث بھی آپ کی ہے، اللہ بھی آپ کا ہے، رسول بھی آپ کا ہے. اس کی شریعت کے ہر مسئلے کو لیں، ہر مسئلے میں محمدی بنے. محمدی رنگ سے بہتر کوئی رنگ نہیں ہو سکتا. وہ کہتے ہیں جی نہیں جی وہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کس امام کو پکڑ کے چلتے ہو؟ ارے ہمیں محمد مل گیا صلی اللہ علیہ وسلم، کسی اور کو پکڑنے کی حاجت رہ گئی؟ کوئی پکڑے چیئرمین کو، کوئی پکڑے ایم این اے کو، ایم پی اے کو، ناظم کو. ارے جس کو صدر کی انگلی پکڑی جائے اس کے لیے ایم این اے اور ایم پی اے کی ضرورت ہے. تم بغداد والے کو پکڑو، تم رائمنڈ والے کو پکڑو، تم کوفے والے کو پکڑو، تم گنگو والے کو پکڑو. ارے جس کو محمد رسول اللہ مل جائے اس کو کسی اور کی حاجت نہیں رہتی. ہر عمل میں محمدی بنیے. اور اگر اس نے 3 طلاق دے دی ہے ایک مجلس میں، 3 طلاق ایک شمار ہوتی ہے، وہ اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے. کیا خط کے ذریعے طلاق بھیجنے سے طلاق ہو جاتی ہے؟ ارے تم کیوں اس میں مصر ہو بھائی؟ بیوی کو بیوی بنا کے رکھو، کو صلح صفائی کر لو. بڑی اوکھا بیاہ ہوتا ہے، کنواروں کی شادیاں نہیں ہو رہی اور شادی شدہ کو طلاق دینے کی فکر ہے. اگر معاملات سدھرتے ہیں سدھار لو. اللہ کے نبی نے فرمایا عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے. کام چلاؤ، گاڑی چلاؤ، اگر تم سمجھو کہ اس کو سیدھا کر لو گے یہ ٹوٹ جائے گی سیدھی، یہ ٹوٹ جائے گی سیدھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، بڑی کم عورتیں ایسی ہیں جو اللہ سے ڈر کی. اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا تھا نا میں نے جہنم کو دیکھا اکثریت عورتوں کی ہی دیکھی. صحابیہ پوچھتی اللہ کے نبی کیا وجہ ہے، عورتیں ہی جہنم میں زیادہ کیوں؟ فرمایا تم ناشکری بہت کرتی ہو اور لان تان بہت زیادہ کرتی ہو. خامن ساری عمر کھلاتا رہے، پلاتا رہے، عید کی رات اگر وہ کوئی چیز مہندی لانا بھول گیا، باقی سارا کچھ آ گیا، 250-300 ریال کا سوٹ بھی آ گیا، لپسٹک بھی آ گئی، ہر بلا آ گئی، ایک مہندی بیچارہ بھول گیا. اب کیا کہے گی جدوں دی تیرے کر رہی ہیں نا مصیبتیں چی پئی ہیں، سکھ نہیں دیکھیا، آرام نہیں ملیا، پتہ نہیں وہ کون سا برا دن تھا جب تیرے ساتھ بندی تھی.
ساری ڈیمانڈ پوری ہوگی، ایک چیز پہ رگڑا لگا دیا بیچارے کو. الا من رحم ربی، بڑی نیک بھی ہیں. دوسرا لعنت، خادمہ پہ لعنت، اولاد پہ لعنت، منڈی ٹوٹا، کٹ پہنا، ٹٹ پہنا، خیر کی بات نہیں کرتا. بھائی تو اسے اگر غصہ آیا ہے ہتا کے اللہ کہہ دے، اپنے ولد کو، بیٹے کو ہتا کے اللہ کہہ دے، اللہ تیری اصلاح کرے، اللہ تجھے نیک بنائے. جہاں تم ٹوٹ پہنا کہتی ہو، مر جانا کہتے ہو، منڈی ٹوٹا کہتے ہو، وہاں اسے کہو اللہ تیری اصلاح کرے، اللہ تجھے ہدایت دے، اللہ تیرا نیک. کوئی بھی دعا دے دو آپ اس کو بد دعا کی بجائے. تو ایک لعن طعن بہت زیادہ اور ناشکری بہت زیادہ. صحابہ کرام کے وقت میں کئی غیر مسلموں سے مدد لینا تاریخ میں موجود ہے، جیسا کہ حضرت عمر کے دور میں فیروز لولو مجوسی جس نے ان کو خنجر مارا تھا، غیر مسلم ہوتے ہوئے بھی صحابہ کا کام. کسی کافر کو مزدور رکھنا، اس سے مزدوری کروانا ایک اور بات ہے، ایک اس کافر سے محبت. مزدوری آپ کا وہ آپ کی جماعت میں کوئی ایسا نہیں جو جوتیاں پالش کرتا ہو، نہیں جانتا، اس سے کروا لو، ٹھیک ہے. کوئی ایسے کام جس میں اس کی عزت اور تکریم نہ ہو. ہاں جی. اور جزاک اللہ خیر، شیخ نے فرمایا کہ فیروز جو تھا یہ زر خرید غلام تھا، خریدا ہوا تھا. تو وہ رکھنا ایک اور بات ہے، اور اس کو عزت اور تکریم دینا، ان کے خوشیوں میں شامل ہونا، ان کے عیدوں کا احترام کرنا، ان کے مردوں کے لیے 3 منٹ کی خاموشی اختیار کرنا. گردن ساری جھکا کے کھڑے ہیں، کیا ہوا ہے جی؟ کہ 3 منٹ واسطے چپ ہے. کیوں اتنے نتر پولا تھوڑا ہو رہا ہے واسطے. جو مشرک کافر قبر میں گیا ہے وہاں تو فرشتے نہیں چپ، مار مار کے ان کا پتہ نہیں کیا حال ہوگا، اور تمہاری خاموشی سے فرشتے خاموش نہیں ہوں گے. یہ ان کی عادات اختیار کرنا کچھ اور چیز ہے، اور ان سے کوئی کام کروا لینا کوئی اور بات ہے. لیکن کام بھی ایسا جس میں اس کو عزت ملتی ہو، وہ کام بھی جائز نہیں. جیسے حضرت عمر نے کہا جن کو اللہ نے ذلیل کیا، ابو موسیٰ اشعری، تو نے اس کو اپنا کاتب رکھ کر اس کو عزت کی بخشی. عزت والا کام، اس کو مقام و مرتبہ دینا، وہ جائز نہیں ہے. بعض لوگ حدیث بیان کرتے ہیں جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو اللہ کے نبی نے یہ بھی تو کہا جس طرح علی میرا مولا ہے. مولا سے مراد دوست، مولا سے مراد دوست، بھائی، پیار کے رشتے سے کہا جا رہا ہے. حضرت زید کے لیے بھی آیا حدیث کے اندر، حضرت زید کو کہا کہ زید میرا مولا ہے. یہ بھائی کے ناطے سے، پیار کے رشتے سے، محبت کے رشتے سے کہنا اور ہے. لیکن ہمارے ہاں جس برادری نے علی مولا کہا ہے وہ کسی اور رشتے سے کہتے ہیں. وہ اس پیار، محبت، بھائی چارگے میں نہیں کہتے، بلکہ وہ مولا کا مطلب مشکل کشا، حاجت روا کہتے ہیں، فریاد رس کہتے ہیں. ایک شیعہ ذاکر کی میں تقریر سن رہا تو وہ کہتا ہے کہ کراچی سے لے کر خیبر تک کچھ لوگوں نے جہاں جہاں یا علی مدد لکھا ہوا تھا وہاں یا علی مدد کاٹ کر یا اللہ مدد، یا اللہ مدد، یا اللہ مدد لکھا. کہا یہ کیوں کیا؟ کہا 1400 سال کے بعد یہ عمل دیکھ کر علی کی عظمت کو سجدے کرنے کا جی چاہتا ہے کہ علی تیرے دشمن نے 1400 سال بعد تسلیم تو کر لیا کہ علی کا مقابلہ دنیا میں کسی انسان سے نہیں کیا جا سکتا، اللہ سے ہی ہو سکتا ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ تعالی اللہ عما یقولون. وہ علی کو مولا الہ کے معنی میں کہتے ہیں. یہی ذاکر دوسرے مقام پر کہتا ہے علی کی بادشاہی ہے، علی اسم الہی ہے، اللہ کا نام وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. علی لام کھا گیا اور کہا یہ بھی علی وہ بھی علی. توبہ توبہ توبہ، علی نو خدا اکھنے ہاں، نہ خدا تو جدا اکھنے ہاں. علی نہ خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے. پھر کیا ہے؟ اس معنی کے اندر علی کو مولا کہنا کفر ہے، شرک ہے، اللہ کے برابر کھڑا کرنا ہے. علی اللہ کے بندے تھے، اللہ کے فقیر تھے، اللہ کے منگتے تھے، اللہ کے سوالی تھے، انسان تھے. انسان ہونے کے ناطے بیماری، تکلیف، مصیبت، دکھ، غم جتنا انسانوں کو آتا تھا علی کو بھی. کہ علی کو شہید نہیں کیا گیا؟ ارے علی مولا بمعنی مشکل کشا ہوتے، تیرے مولا ہونے سے پہلے حسن و حسین کے مولا کیوں نہیں بنے؟ حسن کو زہر دے دیا گیا، علی مولا نہیں آئے. حسین کو زہر دے دیا گیا، حسین کو کربلا میں شہید کر دیا گیا، علی مولا نہیں آئے. پاکستان میں علی مولا فوراً پہنچ جاتے ہیں. مولا علی میری کشتی پار لگا دینا، کشتیاں پار لگانے کے لیے آ جاتے ہیں، حسن و حسین کو بچانے کے لیے نہیں آئے.
اس بھائی نے کچھ مسلمان ملکوں کی کیفیت بیان کی ہے کہ پاکستان کے اندر اسلامی ماحول نہیں ہے، پردہ نہیں ہے، ایمان کی حفاظت بڑی مشکل ہے. ٹھیک ہے، کسی جسم کے اندر ایک انگلی کا خراب ہونا، ایک انگلی کا گل جانا کچھ اور بات ہے، پورا جسم گل جانا کچھ اور بات ہے. اسلامی ملکوں کے ماحول و معاشرے کو یہود و نصارہ جس طرح برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں، ڈش اینٹینے کے ذریعے، فلموں کے ذریعے، گندی سیڈیوں کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے وہ خراب کر رہے ہیں، لیکن تاحال اس میں خیر موجود ہے، اس عوام کے اندر خیر موجود ہے، اس پبلک کے اندر خیر موجود ہے کہ اس پبلک میں اگر انہیں کوئی غلط چیز نظر آئے تو وہ بڑوں سے پہلے چھوٹے ہی اس کو حساب کتاب برابر کر لیتے ہیں. لیکن وہ ملک جن کا نظام کفر کے اوپر بنا ہوا ہے، جہاں کے قوانین کفریہ ہیں، جہاں کے اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کو چھوڑ کر انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین ہیں، جہاں زنا عورت کا حق بن جاتا ہے، جہاں بدکاری لڑکے کا حق بن جاتا ہے، یہ انسانی حقوق پہ ڈاکہ ڈالنا ہے. کسی جوڑے کو زنا سے منع کرنا، وہ پارک میں کریں، وہ روڈ پہ کریں، وہ بس میں کریں، وہ گاڑی میں کریں. میرے ایک دوست پاکستان کے لاہور کے ڈاکٹر ہیں، وہ کہتے میں برطانیہ گیا، میں ٹرین میں بیٹھا ہوا، لاہور سے پہلی دفعہ میں گیا تھا، تو میرے سامنے جوڑا آ کر بیٹھا، ٹرین کے اندر بھرا ہوا پورا کیبن ہے، اور انہوں نے بدماشی شروع کی. تو میں نے یہ منظر زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، تو میں اسے یوں کر کے دیکھ رہا ہوں یہ کیا ہو رہا ہے. کیوں کہ یہ منظر اسلامی ملکوں میں نہیں ہے. اگرچہ وہ مسلمانوں کے حالات کو بدلنے کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں، لیکن ابھی بھی خیر موجود ہے. ان خیر والے ملکوں کی طرف انسان کو آنا چاہیے. کہ بعض سوالات ایسے ہیں جن کے ضمن تقریر میں جوابات ہوتے ہیں، اور بعض سوالوں کے ذریعے بھی. اس میں خیر یہ بعد میں کبھی اس موضوع پر سوال کروائیں گے، جاوید گاندھی وغیرہ، ان سے کچھ تعلق نہیں. لیکن اتنا پوچھا ہے کہ عربی بولنے والے یہودی جو ہیں تو ان کو قرآن کا کون سا ترجمہ دیں؟ جی جزاک اللہ خیر. شیخ نے خود ہی اس کا جواب بھی ارشاد فرما دیا کہ قرآن خود یہودیوں اور نصارہ کو دعوت دیتا ہے، اے اہل کتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم اللہ